اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصل علیہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم، الحمدللہ آج ہم سب لوگ اپنی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج میراج نبی شریف کے متعلق اور روایت باری شریف کے متعلق باتیں عرض کرنی ہیں۔ اب دیکھیں بات مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ درمیان میں طاہر میاں نے صبح میں ایک مجھے میسج کر دیا اور انہوں نے یہ کہا جی یہ کلپ آیا ہے، مہربانی کر کے آپ اس کے متعلق بیان کریں۔ تو بس ہماری عادت وہی ہے ہمارے شیخ والی کہ بغیر نام لیے، بغیر کچھ کہے اپنے مسلک کو بیان کرتے چلے جائیں گے اور دوسروں کا رد ہوتا چلا جائے گا۔ 27 رجب المرجب اس کے متعلق یہ کہ یہ بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ یہ اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ امت کے حق میں جو علماء نے کہا، امت کے حق میں لیلۃ القدر ہے اور میرے آقا پر جو ہے یہ لیلۃ المعراج ہے۔ یہ علماء نے یہ بات کہی کیونکہ امت کے لیے فیصلے ان کے اور عبادت 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں عبادت کی جائے، یہ کیا جائے، وہ یہ علماء نے لکھ تو دیا، لیکن اس پر میں سوچنے پڑ گیا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا نفع اور نقصان کس میں زیادہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کو فائدہ کہاں پر زیادہ ہوا ہے۔ وہی دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کو فائدہ کہاں زیادہ ہوا ہے۔ میرے آقا کو دیدار ہو تو ساری امت خوش ہو۔ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ؟ پیارے بھائیوں، جب باپ کا کوئی دوست ملنے، گہرا دوست ملنے کے لیے آئے تو اولاد خوش ہوتی ہے، ماشاءاللہ آ گیا، باپ کا دل خوش ہو گیا، اولاد خوش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھو، جب جو عشاقان ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے سود و زیاں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو غرض اس بات سے ہوتی ہے کہ میرا محبوب کب ذرا خوش ہوتا ہے۔ لیکن کہاں کیا گیا، کہاں یہ گیا کہ اگر حضور علیہ السلام کو، اگر حضور کو، اگر رسول اللہ کو معراج نصیب ہوئی، اگر نصیب ہوئی، پیارے بھائیوں کتنا ظلم ہے یہ جملہ، کتنا ظالمانہ جملہ ہے یہ، اگر نصیب ہوئی۔ پہلے تو یہ کہ نصیب کے لفظ پر غور کرو اور اگر کے لفظ پر غور کرو، اور یہ کہا جائے کہ اگر معراج نصیب ہوئی، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ دیکھیں نا، اس میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اگر حضور کو دیدار نصیب ہوا، یہ بات نہیں کہی گئی، یہ کہا جائے اگر حضور کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج تو ہوئی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر اگر کہنا یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ تو قرآن کا انکار، اگر کہنا یہاں پر یہ تو قرآن کا انکار ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ اگر معراج نصیب ہوئی تو یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار تو انسان کو اس دائرے اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ کہ یہ اس لیے کہنا کہ اگر کرو، اس لیے کہنا کہ جناب اس کی تاریخ کا تعین نہیں ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کس تاریخ میں ہوئی، کوئی کہتا ہے کس تاریخ میں ہوئی، کوئی کہتا ہے کس تاریخ میں ہوئی۔
پیارے بھائیو، یہاں پر کتنے بزرگ بیٹھے ہیں جنہیں اپنی تاریخ پیدا یاد ہے، پھر یہ پیدا ہی نہیں ہوئے. بات میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کتنے کو تاریخ پیدا یاد ہے؟ نہیں ہے یاد، نہیں ہے نا یاد نہیں تو پیدا ہی نہیں ہوئے. بھئی کسی کی تاریخ کا متعین نہ ہونا اس شے کے وجود کا انکار نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے وجود کا تحقق ہو رہا ہوتا ہے کہ ہوا ضرور ہے مگر کسی تاریخ میں ہوا ہے. اچھا پھر اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ لیلۃ القدر کی پھر انکار ہی کر دو نا، وہ تو مقرر شدہ رات ہوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو، جب کوئی تعین نہیں ہو رہا تو معاملہ ختم ہو گیا. اور پھر اس پر یہ کہنا کہ یہ جناب اس دن میں روزہ تو مشرکین رکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرما دیا ہے. پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ مشرکین روزہ جو رکھتے تھے وہ یہ معراج والا روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ تو اس کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اپنے کوئی پرانے بتوں کے ناموں پر روزے رکھنا اور جناب یہ اپنے خرافات کی بنا پر کہہ دینا کہ جناب یہ اس طرح ہے، ان کے اپنے ایک انداز سے جو انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے. روزہ جو ہے پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے، اس کا رکھنا یہ تو خوشی پر دلالت کرتا ہے. آپ دیکھیں، غور کیجیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، میرے آقا مدینہ منورہ میں پہنچے تو میرے آقا نے یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھ رہے تھے یوم عاشورہ میں. اب جب کلمات پر آپ ذرا غور کریں بات واضح ہو جائے گی. فرآل یہودا تصوم یوم عاشورہ، انہوں نے یہود کو دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے ہیں. فقال ما هذا، ان کا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے یہ کیا معاملہ ہے، یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ قالوا انہوں نے کہا هذا یوم صالح، یہ یوم صالح ہے، اچھا دن ہے. کیسے اچھا دن ہے؟ هذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی ان کے دشمن سے، فرعون سے. اس دن میں وہ غرق ہوا تھا، اس لیے یہ لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں. اس دن کو انہوں نے کیا کہا؟ یوم صالح کہا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط بات کہی جائے اور وہ اس پر خاموشی اختیار کرے. نبی غلط بات پر یقیناً ٹوک دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میرے آقا کے ساتھ کوئی سامنے کوئی غلط بات آئے، میرے آقا لازمان اس کو ٹوکیں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث تین قسم کی ہے حضور علیہ السلام کی. ایک حدیث وہ ہے جو میرے آقا نے اپنی زبان دہن مبارک سے فرما دی، ایک وہ ہے جو کر کے دکھلا دی، اور ایک وہ ہے جو حضور کے سامنے کوئی فعل ہوا اور میرا نبی خاموش رہا. حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. قولی جو میرے نبی نے فرما دیا، فعلی جو کر کے دکھلا دیا، تقریری جو میرے آقا کے سامنے کوئی کام ہوا اور میرے آقا خاموش رہے، اس کو برقرار رکھا ہے، تو یہ حدیث تقریری ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے نبی کے سامنے کوئی غلط بات آئے اور میرا نبی روکے نہ. جب میرے آقا کے سامنے جب انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بہترین دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کی موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے ساتھ، تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس بات کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا فصامہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن میں روزہ رکھا تھا. میرے آقا نے فرمایا فانا احق بموسیٰ، نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں. منکم، اے یہود تمہاری بنسبت میرا زیادہ حق ان پر. فصامہ امر بصیامہ، میرے آقا نے خود بھی روزہ رکھا، اپنے امت کے سمجھے بنائے تم بھی روزہ رکھو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا زیادہ حق ہوتا ہے اسی قدر خوشی مناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ کیوں رکھا تھا؟ خوشی میں رکھا تھا نا یا غم میں رکھا تھا؟
یہ غم تو نہیں تھا نا ہمیں نجات کیوں مل گئی فرعون سے؟ خوشی ہوئی تھی نا. جب ان کو خوشی ہوئی تھی انہوں نے خوشی میں روزہ رکھ لیا. میرے آقا کو معراج ہوئی, ہمیں خوشی ہوئی, حضور کو خوشی, ہمیں روزہ رکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے غور کیجئے, یہ کہنا نہیں جنا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں اتنے یہ معراج کے دن گزرے ہیں اور کبھی بھی میرے آقا نے روزہ نہیں رکھا تو تم کیوں رکھتے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہ تو وہی بات ہے جس طرح کہ کہہ دیا جائے کہ جی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا, حضور وہ اچانک ان کا وصال ہو گیا, حضور اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا کوئی ثواب پہنچے گا؟ تو میرے آقا فرمائے تھے اے سعد میری صاحبزادیوں کا وصال ہوا, میں نے صدقہ کیا. اے سعد اتنے شہداء ہوئے, کسی کے بارے میں خیرات ہوئی؟ اے سعد آپ دیکھو تو صحیح کیسے کیسے اجلہ صحابہ شہید ہوئے. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے, موسیٰ بن عمیر جیسی ہستیاں شہید ہوئیں. کون کون شہید نہ ہوا؟ اور بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے, احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ہم نے کبھی یہ اشارے صاحب کیا تم کیوں کرتے ہو؟ نہیں. اب یہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے, حضور نے کسی کا اشارے صاحب کیا؟ حضرت صاحب کو اجازت دے رہے ہیں. یہ کہہ کے روک دینا کہ نہیں جب حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تو بھئی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ شریعت نے جائز رکھا ہے تو کرو. میرے آقا کی پیدائش مبارکہ ہو تو پیر میں میرے آقا نبی میرے آقا روزہ رکھیں. اصل دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا نا, حضور نے ان کے مطابق روزہ رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, میں بھی روزہ رکھوں گا. اے لوگو تم بھی روزہ رکھو. بنی اسرائیل روزہ رکھے, موسیٰ علیہ السلام فصامہ ہوئی آتا ہے فصامہ, موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو میرے آقا نے بھی روزہ رکھا. ٹھیک ہے نا. فصامہ موسیٰ حدیث پاک کی کلمات کی ہیں. فصامہ موسیٰ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, 2004 نمبر حدیث کا نمبر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو میرے آقا نے فرمایا انا احق بموسیٰ, میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں, میرا زیادہ حق ہے تو اے میری امتیوں میں بھی روزہ رکھتا ہوں, تم بھی روزہ رکھو. پیارے بھائیوں, اب نبی ہمارے نبی پر ہم سے زیادہ اور کون حق رکھے گا؟ ٹھیک ہے نا. نہیں جو وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا تھا نا. پیارے بھائیوں روزہ رکھا تو خوشی میں, اور خوشی میں روزہ رکھنا یہ ثابت ہے. میرے آقا نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بھی پیر کی دن روزہ رکھا تھا. چلو اگر اس دن روزہ نہیں رکھتے ہو تو یہ تو مہربانی کرو کہ پیر کو روزہ تو رکھ لیا کرو اسی خوشی میں. پیارے بھائیوں بزرگوں کے طریقوں کو جاری رکھنا یہ اصل میں ہمارا طریقہ رہا ہے ہمیشہ. بات سمجھ آگے نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو پیارے بھائیوں یہ بات میں نے مختصر انداز میں جو میں نے طاہر میاں نے ابھی بھی کہا تھا اس پر بولیں, میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں اسی پر بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے طاہر, تسلی ہو گیا آپ کو؟ اچھا اب ہم اپنے عام دم برسر مطلب اب جو کہنا چاہتے تھے اس پر تھوڑا سا آ جاتے ہیں. پیارے بھائیوں میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی اور میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا. اچھا یہ بات اپنی ایمان سے بتاؤ, اگر معراج مبارک سے اگر رب العالمین کے دیدار کو نکال دیا جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ بھئی میرے آقا کو معراج ہو رہی ہے نا. دیکھیں نا بات یہ ہے کسی عام بندے کی معراج تو یہ ہے کسی بھی نبی کی زیارت ہو جائے ہماری معراج ہو گئی. اب یہ سارے انبیاء کرام سے میرے آقا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میرے آقا کی معراج نہیں, انبیاء کی معراج ہو رہی ہے. بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہو رہی, یہ سارے انبیاء کی معراج ہو رہی ہے. جو کہ میرے آقا امامت کرا رہے ہیں تو حضور کی معراج نہیں, میں نے اتنے بڑے بڑے اجلہ انبیاء کرام کی میں نے امامت کرا دی. میرے آقا کا تو شان یہ کرانی حضور نے تھی, تو کرانی حضور نے تھی. معراج تو پیچھے والوں کی ہو رہی ہے نا.
اب میرے آقا کو جو معراج ہوئی وہ تو دیکھو وہ کیا ہے. آسمانوں پہ گئے, آسمانوں کو جا کے فرشتوں کو دیکھا, جبریل امین ہر روز آتے رہتے ہیں. اب غور تو کرو, اب دیکھیے اور غور کیجئے. رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات دکھلائے تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پہلے بھی یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کیا پہلے یقین نہیں تھا عجائبات دیکھنے سے پہلے؟ پہلے بھی میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. میں آپ کو پتہ ہے میں بات مختصر کر کے بات کو آگے نکال دیتا ہوں, ورنہ جو بات کو میں نے بیان کیا نا اس کو اور علماء بیان کریں میرے خیال میں کچھ نہ کچھ وقت لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میرا مزاج مختصر اختصار سے کام لے, ٹھیک ہے نا, تو اور اختصار سے کام لیا. جی مجھے بتاؤں, آپ کو پتہ ہے نا خانہ کعبہ شریف ہے نا, میرے آقا گنبد شریف بھی ہے نہیں, پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتاؤ, کئی لوگ نہیں گئے نا, کہ ایسے بیٹھے ہیں نہیں گئے, بھی اللہ لے جائے گا انشاءاللہ. اس محفل کی صدقے سے انشاءاللہ اللہ لے جائے گا, ضرور لے جائے گا انشاءاللہ. پیارے بھائیوں, اب وہاں پر جا کے جب خانہ کعبہ شریف کو دیکھو گے تو کیا کوئی یقین میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہاں آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, نہیں. یقین پہلے بھی تھا, پکا یقین تھا, دیکھا نہیں تھا پھر بھی پکا یقین تھا. 5 وقت جو نماز کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے, منہ میرا کعبہ شریف, ابھی بھی یقین نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھنے کے بعد یقین میں اضافہ ہوگا؟ یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, اضافہ وغیرہ نہیں ہو رہا, لیکن آنکھ سے دیکھنے کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے آقا کا سبز گنبد شریف ہے, جا کے زیارت کریں گے انشاءاللہ والذی, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات دکھائے تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں, یعنی آنکھ سے دیکھنے کی کیفیت ہے وہ پیدا ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح. اللہ کس طرح؟ یہ ذکر نہیں قرآن پاک میں, یہ ذکر نہیں کس طرح. اب حدیثوں کی طرف آ جاؤ. میرے آقا کے شان مبارک پر جب رب العالمین نے اپنے دست قدرت رکھا جو اس کی شان کھلائی تھی, میرے آقا نے فرمایا میں نے رب العالمین کی دست قدرت کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس کی. رب نے فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات دکھلائی تھی. جب یہ دست قدرت رکھا میرے نبی نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو آسمانوں میں تھا وہ بھی دیکھ لیا, جو زمین میں تھا وہ بھی دیکھ لیا, سب کچھ دیکھ لیا میرے آقا نے. نظر آ گیا. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ سارا دیدار ہو گیا. پیارے بھائیوں, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوا تھا, یہ نہیں تھا کہ پہلے یقین نہیں تھا. اس مثال میں نے دی, میں نے مثال دی کہ ہمیں یقین ہے خانہ کعبہ شریف ہے, جب جا کے دیکھیں گے تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا مگر آنکھ کی دیکھنے کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یقین کرنے والوں میں ہو جائے کا مطلب ہے. اب کس طرح کذالک, کس طرح رب العالمین دست شفقت جب رکھا, ٹھیک ہے نہیں, میں نے بتایا بھی آپ کو, دست شفقت جب رکھا رب العالمین, دست مبارک جب رکھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چھان مبارک کے درمیان, میرے آقا نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو آسمان سے وہ بھی دیکھ لیا, زمین سے وہ بھی دیکھ لیا. اتنی بات ہو گئی مکمل آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو یہ معراج مبارک جو ہو رہی ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے. اگر آپ رویت باری تعالیٰ کو نکال دیتے ہیں تو باقی معراج میں بچتا کیا ہے, مجھے یہ تو بتلائیے. میرے آقا نے یہاں پر فرمایا تھا کہ میں نے ساری کائنات کو اس طرح دیکھا جس طرح کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں, اور یہ تو میرے غوث کی شان ہے. فَنَظَرْتُ إِلَىٰ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَىٰ حُكْمِ التِّصَالِ, یہ تو میرے غوث کی شان ہے. نعرے نکلے بیٹا, نہیں نعرے, یہاں تو پہلی دفعہ لگا ہے, نعرے نہیں رکھتے یہاں پر. میرے ساتھیوں, معراج مبارک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے, معراج شریف کیا ہے؟ میرے آقا کا معجزہ. آخری بس میں بات مختصر کر رہا ہوں تاکہ منہ سے تفسیر کروں گا, کچھ دیر کا نام فرمائیں گے. میرے آقا کا معجزہ ہے. اچھا نہیں, اب یہ بتاؤ کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟
موضع اسے کہتے ہیں جو محالات عقلیہ میں سے نہیں، محالات عادیہ میں سے ہو۔ محالات عقلیہ کیسے کہتے ہیں؟ محالات عادیہ کے یہ پہلے میں سمجھا دوں آپ کو۔ محالات عقلیہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو عقل اس کو تسلیم نہ کرے۔ محالات عادیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادتاً یہ بات ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ہو جائے گی۔ محالات عقلیہ کی مثال دیتا ہوں، لیکن اس کو امام جعفر صادق نے تو توڑ دیا۔ محالات عقلیہ کی مثال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات چھوٹی سی شیشے بند ہو جائے، نہ کائنات چھوٹی ہو نہ شیشی بڑی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ محالات عقلیہ ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹی سی شیشی کے اندر کائنات آ جائے، نہ شیشی بڑی ہو نہ کائنات چھوٹی ہو؟ یہ عقلاً محال ہے، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مگر پیارے بھائیوں، غزالی زماں کے جد امام جعفر صادق نے توڑ دیا۔ وہ کیسے؟ جب ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آ کے کہتا حضور، بلکہ یوں ایک شخص نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا یہ فرمائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ساری کائنات چھوٹی سی شیشی میں آ جائے، نہ شیشی بڑی ہو نہ کائنات بڑی ہو؟ آپ نے کہا فرمایا ہاں ممکن ہے۔ وہ کہنا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا بڑا سورج جو ہے وہ اس کا عکس میری آنکھ کی پتری میں سما جاتا ہے۔ جو رب العالمین آراز پر قادر ہے وہ جواہر پر بھی قادر ہے۔ نہ پتری بڑی ہوتی ہے نہ سورج چھوٹا ہوتا ہے۔ جو آراز پر قادر ہے وہ کس پر قادر ہے؟ وہ آیان پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس پر میں ایک بات پیش کرتا ہوں، مولانا ارشد القادری کی بات مجھے یاد آتی ہے، کیا خوبصورت بات۔ میرے شیخ نے ایک بات لکھا، ایک جملہ لکھا، ماتے ہیں معراج شریف کا محال ہونا اس کے واقع ہونے کی دلیل ہے۔ معراج شریف عقلاً محال ہے، عقل نہیں مانتے کہ اس طرح جائے بندہ۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ اس کے واقع ہونے، معراج شریف کا محال ہونا اس کے واقع ہونے کی دلیل ہے۔ یہ میرے شیخ غزالی اس زمانے جملہ لکھ دیا۔ اب اس پر حضرت قبلہ علامہ مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ فقرہ ضرب المثل بنانے کے قابل ہے۔ میرے شیخ کے بارے میں جب انہوں نے جو مضمون لکھا نا اس میں یہ بات لکھی، کہتے ہیں یہ جملہ یہ فقرہ ضرب المثل بنانے کے قابل ہے۔ سنتے تھے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ جو ضدین ہے یعنی کہ ایک چیز کالی بھی ہو اور چٹی بھی ہو، یہ اجتماع ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز محال بھی ہو اور واقع بھی ہو جائے، محال بھی اور واقع بھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ فقرہ ضرب المثل بنانے کے قابل ہے۔ سنتے تھے کہ اجتماع ضدین محال ہے، مگر سر دنیا کی کس خوبصورتی کے ساتھ غزالی زمانے انہیں جمع کر کے دکھلا دیا کہ یہ محال بھی ہے اور واقع بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فقرے میں ایک اور ان کو لکھار تھے نا، کہتے ہیں ایک ہی فقرے میں یونانی فلسفے کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ اجتماع ضدین جمع نہیں ہو سکتے، ایک جملہ لکھ دیا، کہتے ہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کون ثابت کر سکتا ہے کہ محال بھی واقع ہو سکتا ہے؟ محال تو محال ہوتا ہے، واقع کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کی تربت پر عقیدتوں کے پھول برسائیے کہ انہوں نے ثابت کر کے دکھلایا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فلسفہ معراج شریف کے محال ہونے پر دلائل قائم نہ، اگر فلاسفہ معراج شریف کے محال ہونے پر دلائل قائم نہ کرتے تو میرے شیخ نے فرمایا تو ہمارا مدعا ثابت نہ ہوتا، کیونکہ ہم اس کے معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ نہ ہو سکے اور ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں یہی علامہ ہی کا کمال فن ہے کہ چند سطروں میں عقائد نصفی شمس بازغہ دونوں کو بہم بھی کر دیا اور الگ الگ بھی کر دیا۔ جو مباحث سینکڑوں صفحات میں پھیلے ہوئے ہوں انہیں چند سطر میں سمیٹ لینا تفہیم و تعبیر کا سب سے بڑا کمال ہے، اور غزالی زمانے یہ کر کے دکھلا دیا۔
اب دیکھیں غور کیجیے پیارے ساتھیوں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا، یہ محالات عقلی اور محالات عدلیہ کی بحث چھوٹی سی کر رہا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے اور تمام انبیاء کرام قبروں میں بھی موجود ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک چیز کئی جگہ موجود ہو گئی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری طب اور ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جز لے کر ویسے کئی انسان بنائے جا سکتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ آپ طب کے ذریعے سے بنائیں گے، آپ اپنی سائنس کے ذریعے سے بنائیں گے، ایک روحانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان جس طرح کے سائنسی عمل سے گزر کر اور کئی حیوانات پر تجربہ ہوا اور ان کا ایک جز لے کر اور کئی حیوانات ویسے بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے سائنس کے ذریعے سے کیا، یعنی کہ عقل نے پہلے اس چیز کو، عقل جائز نہیں رکھتی، لیکن ہوا کیا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس عمل سے گزرے بغیر نہیں ہو سکتا، مگر ہو سکتا ہے، اس عمل سے گزرے بغیر نہیں ہو سکتا، جو طبی عمل ہے اس سے گزرے، مگر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک حیوان کے ایک جز کو لے کر اسے کئی ویسے اور بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ ہو تو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، مگر ان عمل کا، وہ اس عمل کا محتاج نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول کی قدرت کا محتاج ہوتا ہے۔ بہرحال اب میں بات کو اختتام پر پہنچاتا ہوں، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے رب العالمین کا دیدار کیا، اور اس میں ایک جملہ بس میں کہتا ہوں، ذرا بات سن لو، بات ختم ہے میری۔ بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا یہاں دنیا میں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہی نہیں ہے، ان پر میں ایک جواب دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا روئے تیواری تعالیٰ پر بولوں، اس کے بارے میں ایک جملہ بول رہا ہوں، غور کرو۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جناب میں نے فرشتوں کو دیکھ لیا، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ کیوں ہوگی حیرت؟ کیونکہ اس کا دیکھا جانا ممکن ہے۔ بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اگر فرشتے کا دیکھا جانا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جناب میں نے آنکھ سے نکلنے والے نور، یہ نور مجھے نظر نہیں آتا، بھائی کہیں وہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، بھائی یہ سماج جو ہے یہ مجھے نظر نہیں آتی، بھائی یہ تو کسی کو، یہ کوئی انسان کو اچنبھا نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی کہتا ہے میں نے فرشتوں کو دیکھ لیا، تو حیرت ہو، ہاں تم نے دیکھ لیا؟ ہاں جی دیکھ لیا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اس پر حیرت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی کہتا ہے مجھے سماعت نظر نہیں آتی، اس پر حیرت نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی بصارت نظر نہیں آتی، اس پر حیرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ جو نور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ذائقہ نظر نہیں آتا، وہ یہ حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، عظمت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ ممکن ہو اور ہوتی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب رب العالمین جب یہ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں تھا تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ جس چیز کی رؤیت ممکن ہی نہ ہو پیارے ساتھیوں، تو اس سے عظمت کیسی؟ بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ جس چیز کی رؤیت ممکن نہ ہو اس کی عظمت کیسی، دیکھنے کی عظمت کیسی ہوگی؟ بھئی کوئی کہتا ہے مجھے سماعت نظر نہیں آتی، بھئی وہ تو نہیں نظر آتی، نہیں نظر آئے، کبھی بھی نظر نہیں آئے گی تمہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ پیارے ساتھیوں، یہ آیت کریمہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن یہاں پر ہو نہیں رہا ہے۔ نہ ہونا جو ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل تبھی بنے گا جب کہ دیدار الہی ممکن ہوگا۔ جب امکان کے درجے میں چلا گیا تو ہم کہتے ہیں میرے نبی نے آسمانوں پر دیکھا، اور قیامت میں ہم سب انشاءاللہ حضور کے غلام سارے کے سارے دیکھیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، لیکن میں نے بہت ہی مختصر انداز میں کلام کیا۔